رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ نبوت و رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا، لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، وہی یہاں پر ہے ترتیب ایاک نعبد۔ پہلا جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اور اس ایاک نعبد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے احسانات کا کیا بیان، سوائے اس کے کہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد چونکہ اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، عربی زبان میں یہ دونوں زمانے جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے، وہ ترازو والی جو شکل پچھلی مرتبہ جو آپ کو ہم نے تقسیم بھی کی اور یہاں بھی آپ نے دیکھی تھی ریفلیکٹر پر، وہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس کے درمیان وہ مٹھ ہے، واو۔ اور یہ دو جملے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنی، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنیں گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن یہ درمیان کی ڈنڈی جو ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ تھے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس میں ایک میثاق ہوا ہے، قول و قرار ہوئے، ایک عہد ہوا ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ ذرا جسارت والی بات ہے، مصافحہ ہوا ہے، یہ ہینڈ شیک بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مبایعہ بیعت ہوئی ہے، عہد ہوا ہے، معاہدہ، مبایعہ، مصافحہ، یہ سب کیا ہے؟ دو فریقوں کے مابین۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے۔ یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے، اس محلال ہے، تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے، اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عبودیت، موڈز آف ورشپ، میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے، سارا شکر اللہ کا، کل احسان اس کے، ربوبیت حقیقتاً اس کی، اس کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اس کے سامنے سر جھکائیں، اظہار عجز کریں، تذلل، عاجزی اختیار کریں، اس کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں، یہ مراسم عبودیت۔ چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف انہی پر مشتمل تھی، اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا۔ سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ؟ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتے، چاند دیوی ہے پوج لیجیے اس کو، کوئی اظہار عجز کر لیجیے، کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجیے، کوئی اور رسم جو ہے بنا لے، اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں۔ گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی، پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہار عاجزی، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کے مدح و ثنا، کسی کی حمد، کسی کے لیے تعریف کے گن گائے جائیں، شکر کے ترانے الاپے جائیں، یہ ہے پرستش۔ اور بندگی، عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، بندگی، اطاعت۔ مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساقط ہو جاتا، بتوں کو پوج رہے کیا مطلب؟ صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے، ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے، ان کے سامنے کچھ حلوے مانے لا کر رکھ دیں، اور کیا کریں؟ بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہدایات نہیں، کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا، لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے، بندگی نہیں۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہے، نقشے تیار ہو، کیونکہ ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے، خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی،
جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا، اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا چاہتا، اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے جو کہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ کہے تھے، اس کو بھی اس کو نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا مجھے ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے، وہ کہتے تھے اس کی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے، تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے، اصابتان من امتی احرقهم اللہ من۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کی۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملک پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے، لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب کہ نیوکلیس پر چکے گا خلافت اللہ منہاج نبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب پہ فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے معلومات، یہ احادیث اس میں موجود۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ شروع، ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات پکا رہے کہ تخت یا تختہ کے لسٹار یا یہاں خلافت قائم ہوگی، اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چاند قیامت کی چنگے آوانہ ہے، اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری تعلیم کے کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مصرۃ منہا یا رسول اللہ کے رسول، یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا صحابہ کے مزاج کا فرق کیا، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ جو سب معلومات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں،
صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ جو عملی سوال تھا، من بصرت منہا یاس، کہا اللہ کے رسول جب آپ کو سنا دیا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا رہا۔ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات کی تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور زمانہ کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، اور خبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی وہ، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوگی ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ کو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط، اس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، اس نے عمل کیا اس کا اجر مقصود ہے، اس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بنا ہوا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا؟ حضور نے اس پر پوچھا، بل بصرہ جو بکھایا جی پہ ہی، یہ تو میں ہوں، انا بین پورے کو بگی تو ہے مسلمانوں نے تمہارے مابین کو، لیکن ایک وقت تو آئے گا پھر دور نبوت، یہ ساتھ میں بھی سبب نزول نبی وہ آپ نے مثال کی سبب کی تھی، جانا ہے تجھے انکا میت وانہم میت، قرآن مجید، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن سبق ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت اپنے اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب ہی اس نے اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہے 175 176 100، اور سورہ توبہ کی آیات ہے 100 نکال دیجئے 75 76 70، یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کسی، ان تحمل علیہ یلبس، اگر اسے پھسکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی وہ ہاں کرت، ان تترکو بس زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے دال ڈھپک گئی ہوگی، تھوڑے رکھو گے تب بھی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو، فقصص القصص، تو اے نبی آپ کے واقعہ بیان دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کرے، سوچ بچار سے کام لے، ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے، ایک سی شخص سے معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اتصال ہے میں کہتے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امتحان تھا، خبر سنا دیجیے اے نبی اس کی خبر، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی جو ہے اقوال بھی ہے، یہ شم بلعام بن باعورہ، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس پہ سستا ذکر ہوا کہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد تھی، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت بزرگ جسے تھا،
الذی آتینہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات ایک رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد ملتاز اور زاہد بتاز، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام دیتا، تو کوئی شخص کرامات الاولیاء اس میں کسی شخص اللہ کا کہ ان کی بھی کہ یہ ساتھ یہ وہ ایسے سر کے تھا تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتار ہے۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی سلط ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، بخاری۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو کہتے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں، مثلا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے دے جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی۔ یہ دونوں جو ہے حرص انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہے تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگ، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہو، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو دو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو بروکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ مس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا تو، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا، زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے، اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچ، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سوچے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز، یہ اس کی یہ سمجھ جبلت پہ لگا، یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی پوچھے چیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سن لے گا، شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی ادھر ادھر ہوتا ہوا، سنتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو اچاک کرے۔ دونوں جو حرص ہے اس کے اندر انتہا، اور اس کا پھر وہ کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہانپ رہا ہے، ہر وقت پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، فَصَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس دیکھ سے مثال ہے جس پر کتاب کا وہ ایسے ہی رشتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، یہ صرف ایک کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، تو ہماری نشانیوں کو جھٹلا دے، فقصص القصص، تو اے نبی آپ کے قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کے طور پر آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، پاکستان کسی دور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں
شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی جد و جہد. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت پوری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو ٹھٹلایا. وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا. اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل، اور جو بہترین رات ہو سکتی فیہا یفرق کل امر کی، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے وہ کیے جائے. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی اس نے اس کا پھر غور کی کیسے پائی. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کری تو لے دے کر معاوضہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن 10 کو تسلیم. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا. لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی ہوئی. اس نے وہ سچ کہہ دیا جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے فرمایا نہ کہ وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا. اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں، کیا تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی ہوئی. پھر کانگریس جیسی جماعت بہت بڑی جماعت، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر دیا. مطلب مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو نہیں پائی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گل گئی پاکستان میں. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی کیسے، ہم 12 اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہو، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت یہ تسلیم کی جائے. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاسٹ پکس ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کوئی سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. یہ پاکستان بنا ہے، وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے اور پاکستان کے تصور کے دشمن. یہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ سکون و سماعت کا موقع تھا. لیکن یہ تو لیبر پارٹی کیوں لیڈر جو کچھ لکھا ہے بات پہ وہ سب کے سامنے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی. ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی. اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک چرچا. اور یہ کہ گاندھی کا جو چیلا تھا آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، یہ تو نہیں یاد دینا بھی. اس نے جا کر گاندھی سے بات کیا پٹی پڑھائی گئی وہ جا. یہ تھے وہ ناگزیر حالات جن میں پاکستان کا قیام. اور اس کے اندر جمع کر دیجیے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین المدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا. ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ جو اللہ کا مقربین جو مقربین وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا وہاں فیصلہ ہو گیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے. اللہ کا ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے. لیکن فیصلہ ہو یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا. اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا کہ وہ گئے ہوئے تھے یابھیل، وہاں کسی شخص یہ قیام کے بعد کی بات ہے کسی شخص ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کو بولیں گے پاکستان کے خلاف کو دعا دار باتیں کریں گے تو کوئی پاکستان کا تسلیم کہ بھائی دیکھو جب تک کوئی مسجد کا ہی تعمیر نہ ہو، تجویز
تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، اس سب اختلاف پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی، یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد بالی کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کونسل پہ بتوا بیان۔ اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آیا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جاتا، تو بھی کچھ تھا، لیکن عصمت اسلامی کا ایک سمبل پر ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ وہ تو یہ کہ حضرت داہیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے سننا وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، سننا ہے، قرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں نظر، کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا ایسے کھڑا ہوا تھا، تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا۔ اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس سے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری دنیا، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوز تجلا بے سوز پرم، اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام۔ اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے، کہ چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے، احسن الحدیث اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کیا، یہ حدیث اللہ، اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے، جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے، تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملک کی شکل میں حضرت جبرائیل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ ول صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے۔
یا حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القویٰ، ذو مرت، وہ بازور آور ہے، فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت، وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فطرت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، وہ تو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے جو کہ منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو، اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں، حاتمی بیریم بیداری است و یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز، لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ فتمارونہ علی ما یریٰ، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے بوید بھی میں بوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ، کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ تک۔ عندہا جنت الماویٰ، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماویٰ، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا، پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ عندہا جنت الماویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی،
یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے. وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے. سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے. اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے. اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے. شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے. بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہے زمینی ہے. یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ اللہ سجنا واجو ذات صفاتو عشق دیا وکری کل دن تیزا عشق دیا.